موڑے کسے منگتے نو نہ موڑے خزانے سارے تیرے نے رب فرمایا میرا سونیا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے عرش والے فرش والے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے اللہ دیا سونے محبوبہ زمانے سارے تیرے نے درود ہووے سلام ہووے یا رسول درود ہووے سلام ہووے درود ہووے سلام ہووے درود ہووے سلام ہووے درود ہووے سنیا تیرے تے درود ہووے رب فرمایا میرے محبوبہ درود ہووے سلام ہووے اذان ہووے نماز ہووے اذان ہووے نماز ہووے اذان ہووے نماز ہووے اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے اذان ہووے نماز ہووے یہ گونجن وچ زمانے دے گونجن وچ میرے محبوبہ رب فرمایا اے گونجن وچ زمانے دے اے گونجن وچ زمانے دے گونجن وچ زمانے دے ترانے سارے تیرے نے اللہ دے سونے محبوبہ زمانے سارے تیرے نے قابلے گا شعر لاسٹ میں لاسٹ ہی پڑھوں گا بس رب فرمایا اللہ دے سونے محبوبہ رب فرمایا میرے سونیا محبوبہ امیرہ نال تے محبت ہر کوئی کر لیندا امیرہ نال تے محبت ہر کوئی کر لیندا پر رب فرمایا میرے محبوبہ میرے سونے محبوبہ غریبہ نال یارانے سارے تیرے نے رب فرمایا میرے محبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے عرش والے فرش والے عرش والے فرش والے سونے دیوانے سارے تیرے نے اللہ دے سونے محبوبہ زمانے سارے تیرے دوست بزرگوں جس طرح کے اس محفل کا انعقاد قائم جو ہے مقصد جو ہے وہ ہے سرکار سے محبت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
میلاد مصطفیٰ آج کی اس نورانی وجدانی محفل کا جو مقصد جو ہے، جو موضوعات جو ہے، وہ دو موضوع ہیں۔ ایک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دوسرا وبالوالدین احسان ثواب۔ ماسٹر اعصاب انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، ان کو میں اور جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر اس محفل کا اہتمام کیا، سرکار کی محفل کا، سونے کی محفل کا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اظہار ثواب ان کی والدہ محترمہ کے لیے یہ محفل کا انعقاد ہوا، تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، آنے والے مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور دل کی تھا گہرائیوں سے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، محفل کا اہتمام کرنے والوں کو بھی اور اس میں آنے والوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو، میں کوئی تقریر کے لیے ادھر نہیں بلایا گیا، لیکن کیا ہے، میں نے ماسٹر صاحب سے کہا کہ دوسرا چکر ہم نے لگا لیا ہے، محفل میں آ چکے ہیں، ابھی تک آپ کے محفل والے، پنڈال میں بیٹھنے والے جو ہیں عاشق مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، ایک بات یاد آ گئی، کہتے ہیں غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلامی ہے، رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ تو دوستو، میں کہا کرتا ہوں، جب بھی میں کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں، میں یہ ضرور کہا کرتا ہوں، غلامی رسول میں کہتے ہو موت بھی قبول ہے، لیکن کیا ہے، نماز تو قبول کر لو، نماز تو قبول کر لو۔ دل سے موت یہ دیکھیں زبان سے کہہ دیتے ہیں، لیکن بات کرنا آسان ہے، پالنا مشکل ہے۔ بات کو عملی طور پر جامع پہنانا بڑا مشکل ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے غلام مصطفیٰ ہوں، لیکن غلام بڑا مشکل ہے بننا۔ دیکھیں غلام کون بنے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بلال پڑھ کر دیکھو، شان صدیق پڑھ کر دیکھو، شان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کر دیکھو، تو شان علی المرتضی شیر خدا پڑھ کر دیکھو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ جو پیش کن کو آیا، رب کے حبیب کو کہہ دو سبحان اللہ۔ تو اپنی گفتگو کے اندر ہی اناؤنسمنٹ کرتا ہوں کہ سارے دوست، اہل محلہ والے اور جو مہمان گرامی ہیں اور جن کو مدعو کیا گیا دعوت میں، لیکن یہ بات نہیں ہے، یہ محفل جو ہوتی ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہر کوئی آ سکتا ہے، اس میں ہر کوئی آ سکتا ہے۔ آتے ہیں وہی جن کو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، جو محبوب ہیں وہی محفل میں آتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جن کی منظوری ہے، جن کی حاضری ہے۔ ذرا نعرہ زور سے لگائیں، علماء دین آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں علماء دین کو حدیث پاک ہے، چہرے کو دیکھنا، ان کی زیارت کرنا بھی جو ہے بڑا ہی آسان ہے۔ نعرہ تکبیر امام مسجد خطیب اعظم ماشاءاللہ مسجد اعظم تو قاری محمد اشفاق صاحب شریف لے آئے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھی بھی دو ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پکے سچے عاشق بنائے، غلام مصطفیٰ بنائے،
تو دوستو وقت قلیل ہے، قصہ طویل ہے، اب میں مائک جو ہے محمد تنویر احمد جلالی صاحب، محمد تنویر جلالی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے مقرر ہیں، خطیب پاکستان ہیں، اور ان کو سنیں گے، یہ نقابت کریں گے تو بڑا سرور آئے گا، لطف آئے گا، اور ان کے بعد جو ہے اسٹیج پر مقرر خطیب پاکستان جو ہے پہلے جو ہے قاری اشفاق صاحب تلاوت فرمائیں گے، اور اس کے بعد نعت خواں غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے دلوں کو منور فرمائیں گے، سرکار کی تعریف کر کے، سرکار کی بات کر کے، سرکار پر درود و سلام پڑھ کے، اور ان کے بعد میں یہ تھوڑا سا تفصیلاً بتا رہا ہوں کہ اس پروگرام کا جو ہے وہ کیا ہے، پروگرام میں کون کون شخصیتیں پڑھنے والے ہیں، اور ان کے بعد قاری اکبر صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان کی نعت ہوگی، اس کے بعد مجھ گناہ گار کی نعت رکھی ہے، حاضری لگوائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور ان کے بعد کیا ہے خطیب پاکستان سجاد احمد شہزاد، قاری شہزاد احمد فریدی صاحب آپ شیخو پورا سے دیکھیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، نورانی وجدانی ان کا خطاب ہوگا، اور ان کے بعد جو ہے پیر صاحب پیر طریقت رہبر شریعت مزلہ عالیہ پیر سید ذاکر سجاد کاظمی صاحب آپ خانو آرنی گاؤں سے تشریف لائیں گے۔ اس طرح یہ شیڈول پروگرام کا جو ہے آپ کو بتایا گیا ہے، تو آس پاس والے محلے والے اور گاؤں والے جہاں تک آواز سپیکر کی جا رہی ہے وہ جلدی جلدی پنڈال میں تشریف لے آئیں تاکہ محفل کا آغاز کیا جا سکے، تاکہ سرکار کی بات کی جا سکے، تاکہ رب کی بات کی جا سکے، تاکہ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات ہو سکے۔ قاری صاحبان، قرہ حضرات، حفاظ کرام، علماء کرام سٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، زور سے ذرا نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جب تکبیر کہا جاتا ہے ایک ہاتھ کھڑا کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ کھڑے کریں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ زندہ باد، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ، غلام ہیں، غلام ہیں، غلامی ہے رسول میں، موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی یا نبی یا سیدی مرشدی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، میٹھے کی آمد، مدنی کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ علامہ قاری تنویر احمد جلالی صاحب مائک کو حوالے کرتا ہوں، اپنی نقابت کا اظہار کریں اور مائک پر جس طرح شیڈول کے مطابق شخصیات کو بلائیں اور محفل کا آغاز شروع۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، محبت سے باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ محبت سے تمام احباب پڑھیے، کسی کو منع نہیں ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ادب سے بات کروں گا، حدود کے اندر ادب سے بات کروں گا، حدود کے اندر خدا کا دین ہے سارا، درود کے اندر ادب سے بات کروں گا، حدود کے اندر خدا کا دین ہے سارا، درود کے اندر دنیا میں سبھی لوگ ہیں احترام و عزت کے لائق، میں سبھی کا احترام کرتا ہوں احترام مصطفیٰ کے بعد۔ واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشفاق مدنی صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کو اپنی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید، اہلا و سہلا، اور اسٹیج پہ بیٹھے علماء کرام، ناموں سے واقف نہیں، آپ تمام کا بھی انتظامیہ کی جانب سے دل کی اتحاد گرائیوں سے آپ تمام کو بھی خوش آمدید کہوں گا، اور دور نزدیک سے آنے والے مہمان، کیونکہ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، حضور کی اس پاک محفل میں کوئی کسی سے کم نہیں۔ اب تمامی احباب دور و نزدیک سے آنے والے، آپ تمام کو بھی دل کی اتحاد گرائیوں سے خوش آمدید کہوں گا، اور جیسا کہ بزرگوں نے پہلے کہا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ دیکھیے کہ آپ تمامی احباب آئے بیٹھے ہیں تو آپ تمام سرکار کے مہمان ہیں، تو جب سرکار کے مہمان ہیں تو جب حضور کا نام آئے تو محبت سے سبحان اللہ بھی بولا کریں یار، کیونکہ جب انسان کسی کے گھر جاتا ہے نا، اس کی مہمان بن کر تو اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرتا ہے، تو ہم تمام جب محبوب کے مہمان ہیں تو ہم سبحان اللہ کی صدا بلند نہ کریں تو اچھی بات نہیں، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ نقابت کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کروں گا کہ شاعر کیا کہتا ہے، شاعر کہتا ہے ادھر نہیں ادھر نہیں ادھر نہیں ادھر نہیں، یہاں نہیں وہاں نہیں، ارے بتا کون سی جگہ میرا خدا جہاں نہیں، ارے بتا کون سی جگہ میرا خدا جہاں نہیں، مولا قدرت کمال رکھنا ہے، مولا قدرت کمال رکھنا ہے، تو تے کیڑیاں نو بھی پال رکھنا ہے۔ ہمیں تو پھر رب کی ذات وہ ہے کہ ہم زمین پر چل پھر رہے ہیں، انسان ہیں، تو ہمیں رزق یہاں مل رہا ہے، جو پہاڑوں پتھروں کے اندر ہیں انہیں بھی رب سونا رزق دے رہا ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مولا قدرت کمال رکھنا ہے، تو تے کیڑیاں نو بھی پال رکھنا ہے، اے بارشاں بھی تے آپ ہی وسونا ہے، اے بارشاں بھی تے آپ ہی وسونا ہے، نالے گھونسلے بھی سنبھال رکھنا ہے، نالے گھونسلے بھی سنبھال رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ محفل کا باقاعدہ طور پر آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دوں گا جناب حضرت علامہ مولانا
قاری محمد اشفاق مدنی صاحب کو انشاءاللہ ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے. نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. محفل میلاد مصطفیٰ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق سال تک بھی دوڑتا رہے تو اس کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی. تو وہ درخت بھی ہمارا, جہاں تک اس کی چھاؤں, وہ جگہ بھی ہماری. تو یہ اب آپ کی مرضی ہے, آپ نے درخت لگوانے یا نہیں لگوانے. محبت سے کہا کریں سبحان اللہ. کیونکہ کہتے ہیں کہ چپ چپ بندہ تے بور لگتا ہے. سب چپ چپ بندہ تے بور لگتا ہے, خوش برے تے ہور لگتا ہے. وہ پوری نبی نے کہ بدین سبحان اللہ تے کیڑا زور لگتا ہے. ایک شٹاکی دی زبان ہلنی ہے, سبحان اللہ کہنا ہے, درخت لگ جانا ہے, تے محفل دے وچ ذوق بھی آ جانا ہے. تے محبت نال جے تھوڑا دھڑاکی آ جاؤ تے محفل دا ذوق بن جائے گا. اے جگہ پور کر لو, اے جگہ پور کر لو تے بہتر ہوئے گا. مدینہ پیارے بھائی اگے اگے آ جاؤ یار, شفقت فرماؤ. بیٹا آپ صحیح بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے رہیں, آپ صحیح بیٹھے. اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں. شاہ صاحب ماشاءاللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس پاک بزم میں, اس پاک محفل میں شاہ صاحب تشریف لائے. ہم انہیں بھی دل کی تہگرانی سے خوش آمدید کہتے ہیں. شاعر کیا کہتا ہے کہ اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں. ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, اگر میری بات کی سمجھ آئی تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا, کیونکہ بات آپ کی ہے. شاعر کہتا ہے کہ اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں, اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں, حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں. اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں کہ حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں, اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں, ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. انہی الفاظوں کے ساتھ ناشریف کے لیے دعوت دوں گا جناب حافظ محمد ارسلان بھائی کو, انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کریں گے. مختصر سے وقت میں نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, ہاتھ چوک کے بول میرا ویر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. محفل میلاد مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکور انسان میں کہ جن کی سعادت سے مجھے چیز کو یہاں پر پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے میرا اپنا آپ کو قسم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ. ایک کلام اس کے دو شخص کے پڑھنے کی اجازت. غریبوں کی مولا, یتیموں کے والی, غریبوں کے مولا, یتیموں کے والی. بڑی دیر کری بلاتے بلاتے, غریبوں کی مولا, یتیموں کے والی. بڑی دیر
تیرے در پہ آقا ایک بار بھی دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا آہ میرا کیا بنے گا اس برس بھی رہ گیا تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادریاں نبی تیرے در پہ آؤ میں بن کر سوالی تیرے در پہ آؤ میں بن کر سوالی میں نے تیرے روزے کی جانی روزے کی جانی میری عمر گزری تیری بارگاہ میں دعاؤں کا دامن بچھاتے بچھاتے میری عمر گزری تیری بارگاہ میں دعاؤں کا دامن بچھاتے بچھاتے اور مقدر میں تیرے مصطفیٰ پر میری حاضری ہو تیرے مصطفیٰ پر میری حاضری ہو ندامت کے آنسو بہاتے بہاتے غریبوں کے مولا یتیموں کے والے بڑی دیر کر دی بلاتے بلاتے محبت ایک پنجابی کا شعر صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضری پھر اجازت قاری صاحب کو دعوت دینی ہے مدینے کی طرف قافلہ رواں دواں ہے ایک کیڑی نے اس قافلے کو دیکھا اور مدینے کی طرف منہ کر کر رونے لگ پڑی اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں بھی تیری امتی ہوں میں بھی مدینے آنا چاہتی ہوں تو یہاں پر شاعر نے جو جملے لکھے پنجابی کے اشعار ہیں سمجھ آئے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا شاعر کہتا ہے ویندی تے اوی پئیے وہ کیڑی ہوا کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ ویندی تے اوی پئیے اے باد ہوا مدینے ویندی تے اوی پئیے
اے بادے ہوا مدینے دکھیاں دا حال چاگن تینی سنا مدینے ویندی تے اومی پئیے اے بادے ہوا مدینے دکھیاں دا حال چاگن تینی سنا مدینے لکھا پڑھو نمازاں پر او سرور کہنی لکھا پڑھو نمازاں پر او سرور کہنی کوئی اکتا تھی بندے ہا کوئی اکتا تھی بندے ہا سجدہ ادا مدینے کوئی اکتا تھی بندے ہا سجدہ ادا مدینے صدیق اکبر کی بہرگاہ میں حاضر لگواتے ہوئے ان کی طرف سفر کروں گا شاعر کہتا ہے کہ پہلوے محمد میں جو دربار بنا ہے پہلوے محمد میں جو دربار بنا ہے قرآن یہ کہتا ہے وہی یار بنا ہے پہلوے محمد میں جو دربار بنا ہے قرآن یہ کہتا ہے وہی یار بنا ہے وہ تین میں شامل ہو تو پھر چار بنا ہے پھر بعد میں سرکار کے سردار بنا ہے پھر بعد میں سرکار کے سردار بنا ہے آخری جملے شاعر نے کہا پہلوے محمد میں جو دربار بنا ہے قرآن یہ کہتا ہے وہی یار بنا ہے وہ تین میں شامل ہو تو پھر چار بنا ہے پھر بعد میں سرکار کے وہ سردار بنا ہے ارے جا کھول لاکھ کتابیں یہی تحقیق کہے گی تو جو بھی کہے دنیا اسے صدیق کہے گی تو جو بھی کہے دنیا اسے صدیق کہے گی انہی جملے کے ساتھ میری مراد جناب قاری محمد علی اکبر ظہوری صاحب انشاءاللہ ناشری پڑھ کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے ان کا استقبال کیجیے نعروں کے گونج میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ایسے نہیں محبت سے کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ ہر بندہ پڑھیا کالج نہیں ہوندا توجہ ہر بندہ پڑھیا کالج نہیں ہوندا ہر کسی دے کول ایڈا نالج نہیں ہوندا ہر کسی دے کول ایڈا نالج نہیں ہوندا ذکر نبی وچ جڑا ہاتھ چک کے بولے خدا دی قسم اونوں فالج نہیں ہوندا ہاتھ چک کے بول نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری محفل میلاد مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شاہ پیر سید ذاکر سجاد شاہ کاظمی آستانہ علیہ خانوار کی شریف تشریف لائے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں ماسٹر ریاض صاحب اور اہل گھر والوں کی طرف سے اور ان کے صاحبزادے پیری طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شاہ پیر سید زین العابدین شاہ کاظمی آپ تشریف لائے ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ماسٹر محمد ریاض صاحب کی طرف سے ایدر ہے نا چوکلے تجھے میز ہے چوکلے میز چوکلو
खालिक कायनात जल्ल जलालहू में कुरान मजीद फुरकान हमीद के निशान फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा और वाज़े दुरूद पाक पढ़िए सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी ऊंची पढ़ो जरा आवाज आवे सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी जानते हो ताके मिजाज के मुताबिक एक शेर सुना दूंगा अदब से बात करता हूँ पीर साहब बैठे हुए हैं अदब से बात करता हूँ अदब से बात करता हूँ हुदूद के अंदर खुदा का सारा दीन है दरूद के अंदर खुदा का सारा दीन है दरूद के अंदर अरे नबी का नाम आने से आशिक खुशी से चूम जाते हैं हलाली खून है जिनके वजूद के अंदर हलाली खून है जिनके वजूद के अंदर बाबा से पढ़िए सलातु व सलामु अलैका हम तो सरा उस वहदहू ला शरीक रब दी इस रब ने मैनू तैनू इन्नियां इज्जतां अता फरमाइयां कि असीं उस वहदहू ला शरीक रब दा एक बारी फिर शुक्र अदा करने वास्ते उस दे महबूब की महफिल नू सजा के बैठे हैं दरूद और सलाम करीम आका अलैहि सलाम की बारगाह के अंदर जो हम सब का दरूद सुनते भी हैं जानते भी हैं और हम सब के लिए बख्शिश की दुआ भी करते हैं मैंने जरा करीमा पढ़ी खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने कुरान मजीद फुरकान हमीद का निशान फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रा महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है या अल्लाह अपने महबूब का कितना जिक्र बुलंद किया है फरमाया मशरिक से लेकर मगरब तक शमाल से लेकर जनूब तक जमीन की तहों से लेकर आसमान तक जिधर जिधर भी जाओगे मेरे महबूब का जिक्र होता नजर आएगा उच्ची बोलो जरा सुभान अल्लाह जिन्हें जिन्हें मदीने जाना वो हाथ चुक के बोलो जरा सुभान अल्लाह अब खाल के कायनात जल्ल जलालहू ने फरमाया जहां तक मेरी खुदाई है वहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई खाल के कायनात ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रा महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया मौला कितना बुलंद किया फरमाया मशरिक से लेकर मगरब तक मगरब से लेकर शमाल तक शमाल से लेकर जनूब तक जनूब से लेकर जमीन की तहों से लेकर आसमान तक मौला कहां तक फरमाया मेरे महबूब का मैंने अपना जिक्र अपने महबूब के साथ इतना बुलंद कर दिया कि जहां सितारे मेरा जिक्र करते हैं वहां मेरे महबूब का जिक्र भी करते हैं जहां चांद मेरा जिक्र करता है वहां मेरे महबूब का जिक्र भी करता है जहां सूरज मेरा जिक्र करता है वहां महबूब का जिक्र भी करता है मौला कहां कहां और मैं जन्नत के अंदर जितनी मखलूक रहती है हर मखलूक मेरे महबूब का जिक्र करती है मौला जमीन पर और मैं जहां जहां चले जाओ जिधर नजर पड़ेगी या जिक्र खुदा होगा या जिक्र मुस्तफा होगा समुद्र की मखलूक भी जिक्र मुस्तफा करती नजर आएगी मौला वजह क्या है फरमाया महबूब मेरा है हमने इतना जिक्र बुलंद कर दिया है कोई करे ना करे मैं रब जरूर करता हूँ फरमाया कोई जिक्र करे ना करे मैं जिक्र करूंगा मौला कैसे फरमाया जब आसमान खत्म हो जाएगा जमीन जल्ला जल्ला हो जाएगी पहाड़ रुई की तरह उड़ते नजर आएंगे सितारे टूट जाएंगे जब अल्लाह होगी ज़रब लगाने वाला कोई नहीं होगा मौला उस वक्त भी तेरे महबूब का जिक्र होगा पूछा या अल्लाह कैसे और मैं जब कोई नहीं होगा उस वक्त मैं खुदा जिक्र करूंगा मैं उस वक्त मैं
ذکر کروں گا، بلا تخیر نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ خطیب اہل سنت، شان اہل سنت، بان اہل سنت، حضرت علامہ مولانا حاجی قاری علی اکبر ظہوری صاحب، ان کی آمد سے پہلے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر۔ پنجابی دے شیخ تیری زلف چ دل دے باغی نو، تیری زلف چ دل دے باغی نو، اے عربیہ اڑن دی چس آ گئی، تیری زلف چ دل دے باغی نو، اے عربیہ اڑن دی چس آ گئی، تیرے عشق محل دی پوڑی تے بولا سچ تے چڑھن دی چس آ گئی، جنہ عشق مصطفیٰ دی پوڑی چڑھیا، کوئی غازی علم و دین بنیا، کوئی ممتاز بنیا، کوئی غازی عامر چیمہ بنیا، کوئی ذاکر سجاد بنیا، کوئی زین العابدین بنیا۔ مولا کیسے اگر دیکھنا ہے نومبر کی 30 تاریخ کو علامہ خادم رضوی کا جنازہ دیکھ لو، پتہ چلے گا مصطفیٰ کا عاشق جا رہا ہے۔ تیرے عشق محل دی، تیرے عشق محل دی پوڑی دے بولا سچ دے چڑھن دی چس آ گئی، اسا ڈول دے پیسہ حاکم جگ اندر، اسا ڈول دے پیسہ حاکم جگ اندر، تیرا دامن پھڑن دی چس آ گئی، تیرا مکھ تکیا بے محبوبہ، قرآن پڑھن دی چس آ گئی۔ نعرہ تکبیر، کچھ بولے والے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے نہایت ذات کی بات ہے، سادات تشریف فرما ہے جناب کاظمی شاہ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا ہے۔ بسط انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی، جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی، یہ بت کرے ہیں گرا دو کہ آپ آئے۔ کوئی باپ والا کلام نہیں سنا رہا، لیکن انشاءاللہ محبت میں سماعت کرو، سبحان اللہ کو دے سنا لگا کچھ سنائے گا۔ بسط انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امین بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی تو یہ آواز آتی تھی کہ جو بت کدے ہیں گرا دو کہ آپ آئے ہیں۔ زمین ارض مقدس سے آ رہی تھی صدا کہ آپ آئے ہیں، آپ آئے ہیں۔ یہ سن کے کعبہ ولادت محبوب کی خوشی میں جھوم جھوم کر بالا، جو 360 بت ہیں ان کو گرا دو کہ آپ آئے ہیں، جو 360 بت ہیں ان کو گرا دو کہ آپ آئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ نبی اہلا صلی اللہ محمد، سرکار کی آن تشریف فرمائے۔ اور یاد رکھو میرے نبی دی حدیث ہے کہ تاڑے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک کتاب اللہ کی کتاب، اور دوسری اپنی اہل بیت آل پاک۔ سماعت کرو محبت نال۔
کوئی بھی جنگ تے حسین بنیا اما آمنہ دا جویں لال بنیا کٹ کے خیر حضور دے حسن وچوں چن سورج تے روپ جمال کٹ کے خیر حضور دے حسن وچوں چن سورج دا روپ جمال بنیا تے قیدی کرن لئی عاشق صادقانو انہاں دی زلف بلیل دا جال بنیا تے اٹھی نظر کرم جب سونے دی کوئی عویس بنیا تو میرا محبوب نے دکھا تو میرا محبوب نے دکھا جنہوں ویکھ کے چل شرم آ گئے تو میرا محبوب نے دکھا جنہوں ویکھ کے چل شرم آ گئے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے پتہ بے ادبی نہ ہو جاوے جے سہنا کھولے پیچ زلف دے راہی راہ بول جاوے جے سہنا ہاتھ کھلا بچ رکھے ہاتھ کھلا بچ لے جاوے جے سہنا چالے سار چمن دی سارا گلشن شیش نبھاوے آزم ایڈا سونا ماہی مرکدے نظری نہ آوے سونا من مونا آمنہ تیرا لال جے کیسا دیا بارے جاما سونا من مونا آمنہ تیرا لال جے کیسا دیا بارے جاما اور اپنی تے کوئی گل نہیں کرتا رب دی بولی بولے رب دی بولی بولے اپنی تے کوئی گل نہیں کرتا رب دی بولی بولے رب دی بولی بولے سن کے مٹھیڑے بولنی سیو من میرا پیا ڈولے من میرا پیا ڈولے حق آکھا گل سچ آکھا حق آکھا گل سچ اپنے ہاتھوں کو جھنڈا بنا کر عرض کریں حق آکھا گل سچ آکھا بولو حق آکھا گل سچ آکھا حق آکھا گل سچ آکھا کدے دیوانے رکھے آبال جے کوسا دیا بارے جا لوگ کہتے جی ہاتھ کیوں بنا کے آتے ہیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَنَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وہ دن آئے گا جب منہ بند کر دیے جائیں پھر تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے تمہارے پاؤں گواہی دیں گے یہ ہاتھ تب بولیں گے یا اللہ یہ تیرے محبوب کے میلاد پر جھوم جھوم کر ہاتھ اٹھا کر پڑا کرتا تھا ساتھ سونا اے من مولا آمنہ آپ تلا جی کوسا دیا بارے جاواں تو میرا محبوب نے تجنو ایک بچن شرماوے تو میرا محبوب نے تجنو ایک بچن شرماوے بجلی دردی دردی بجلی دردی عشق نمارے و طبع ادبی ہو جاوے ہو جاوے سیر چمن گلشن سیس نبھاوے جے او پاوے ہاتھ پھلا بچ پھلا تو بد جاوے آزم ایڈا سونا ماہی
हजमेट सोना माही कितने नजर नया में तेरिया क्या बाता 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 सोना ए मन मोराए आमिना आप दला जे कवसा दिया बारे जा। अल्हम्दुलिल्लाह सादात की ज़ियारत फरमा रहे हो। दो शान मैंने ये पढ़ने, दो सरकार की आल ये पढ़कर इजाजत चाहूंगा। मोहब्बत के साथ ज़ियारत कीजिए और अपने पीर का तसव्वुर रखकर आपने सबने पढ़ना है मोहब्बत के साथ। और मेरे पीर की हर दम खैर होवे, मेरे पीर की हर दम खैर होवे, मेरे पीर की हर दम खैर होवे। पावे रख करो बाबा मेर हो, मेरे पावे रख करो बाबा मेर हो, मेरे पीर की हर दम खैर होवे, मेरे पीर की हर दम खैर होवे। जो नबियां वलियां का रास्ता पीर मेरे रास्ता ए, जो नबियां वलियां का रास्ता है, ओ पीर सज्जाद का रास्ता है, ओ पीर सज्जाद का रास्ता है। इंशाअल्लाह इस रास्ते पे सदा में होवे, इंशाअल्लाह इस रास्ते पे सदा में होवे, मेरे पीर की दम खैर होवे, मेरे पीर की दम खैर होवे। सया रसूल शर्माना जी शजरा नूर पढ़ना है, जख्म लग गए, फिर पहुंचना है अली लेकिन दिक्कत। कभी भी नमूस दिखाकर खुदा दी कसम है मैं उन्होंने अपनी दसना है जान नहीं रखा, अली बस अपनी आदत बने खुदा किस तरह। कुर्बान कर देती। ये सानू तो जरा बोलना पड़ेगा। किताब का नाम है नेहर मुनीर, लिखने वाले हैं पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर सैयद मेहर अली शाह। आप एक हदीस लेके आए, इसके रावी है सैयदना अबू हुरैरा। हम कहते हैं खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने जब आंख खोली तो अर्श पर 5 नूर नजर आए, 5 नूर नजर आए। तो कहा हजरत आदम ने जब आंख खोली तो एक नूर के अंदर नाम लिखा हुआ था जनाबे मोहम्मद मुस्तफा। वरना जब दूसरा नूर पर नजर पड़ी, उस नूर के ऊपर नाम लिखा हुआ था सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिया सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। वरना तीसरे नूर पर नजर पड़ी, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था मौला मुश्किल कुशा हाजत रवा असदुल्लाह वजहुल्लाह मौला अली हैदर करार। वरना चौथे नूर पर नजर पड़ी, लिखा हुआ था इमाम हसन। पांचवें नूर पर नजर पड़ी, लिखा हुआ था इमाम हुसैन। अल्लामा अब्दुल रहमान सफूरी नुस्रतुल मदारिस के अंदर लिखते हैं, हजरत आदम ने कहा मौला ये क्या है? फरमाए आदम सुन ले, जब भी मुश्किल आए, जब भी मुश्किल आए इनके सदके मांग लेना, अता कर दूंगा। जब आदम ने माफी मांगी, पांचों का वसीला दिया, रब ने माफी दी। अल्लामा अब्दुल रहमान सफूरी लिखते हैं कि आगे से आवाज आई आदम
مانگتا میں عطا کر دیتا. آج اگر پوری امت کی پوری اولاد کی بخشش مانگتا میں عطا کر دیتا. پھر یہ نور چلا حضرت آدم سے چلا حضرت شیش تک پہنچا, حضرت شیش سے چلا ادریس تک پہنچا, ادریس سے چلا نوح تک پہنچا, نوح سے چلا ابراہیم تک پہنچا, ابراہیم سے چلا اسماعیل تک پہنچا, اسماعیل سے چلا عدنان تک پہنچا, عدنان سے چلا معاد تک پہنچا, معاد سے چلا مزار تک پہنچا, مزار سے چلا مدر تک پہنچا, مدر سے چلا الیاس تک پہنچا, الیاس سے چلا مدرک تک پہنچا, مدرک سے چلا خزیمہ تک پہنچا, خزیمہ سے چلا کنانہ تک پہنچا, کنانہ سے چلا مالک تک پہنچا, مالک سے چلا ندر تک پہنچا, ندر سے چلا غالب تک پہنچا, غالب سے چلا باہر تک پہنچا, باہر سے چلا نوئی تک پہنچا, نوئی سے چلا کعب تک پہنچا, کعب سے چلا مرہ تک پہنچا, مرہ سے چلا کلاب تک پہنچا, کلاب سے چلا زید تک پہنچا, زید سے چلا عبد المناف تک پہنچا, عبد المناف سے چلا عبد المطلب تک پہنچا, عبد المطلب سے چلا ہاشم تک پہنچا, ہاشم سے چلا عبد المطلب تک پہنچا. جب عبد المطلب سے چلا نور نے دو رستے لیے, ایک نور نبوت کے رستے چلا, دوسرا نور ولایت کے رستے چلا. ایک نور نبوت کے رستے چلا, ایک نور ولایت کے رستے چلا, ولایت کے رستے. دوسرا نور جب نبوت کے رستے چلا 12 ربیع الاول کی صبح تھی, 12 ربیع الاول کی صبح تھی, محمد بن کے طلوع ہوا. اور دوسرا نور ولایت کے رستے جو چلا وہ 13 رجب کی شب تھی. کعبے کے اندر, کعبے کے اندر علی کی ولادت ہوئی, اسے ولی کہتے ہیں. یہ ولی وہ ولی, یہ ولی وہ ولی, میں ولی آ گیا. یہ ولی وہ ولی, میں ولی آ گیا. چولی محمد کی ہے, اس میں علی آ گیا. بلا تخیر بات مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں. پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان میری مراد پیر سید زین العابدین شاہ قاسمی آستانہ عالیہ خانہ حامی شریف, آپ کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر. جو سونا سید ہے نا, اینا سونا استقبال کرو. نعرہ تکبیر. تسی ایتھے استقبال کرو, مدینے بہ کے انہا نانا راضی ہو جائے گا. نعرہ تکبیر. بچوں کے بول نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسال, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اب آپ درود و سلام پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. جانے مراد اب کدھر
ہائے تیرا مکان ہے عرش کی عطر وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے اور پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار پیش نظر ہے نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ سرفا دھوم عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ سرفا دھوم کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے بلا تخیر نعت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیتا ہوں پیر طریقت رحمت شریعت صاحب سے دعوت شان پیر سید محمد جعفر حسین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں لیکن دل فرقت پورے نبی اچھی نہیں لیکن دل فرقت پورے نبی اچھی نہیں اس گلی سے دور رہ گئے کیا مرے ہم کیا جئیں اس گلی سے دور رہ گئے کیا مرے ہم کیا جئیں آہ ایسی موت اچھی زندگی اچھی نہیں آہ ایسی موت اچھی زندگی اچھی نہیں لیکن دل فرقت پورے نبی اچھی نہیں کچھ پتا ہے کیسے اچھے کا برا کچھ پتا ہے میں برا ہوں کیسے اچھے کا برا مجھ برے پر زاہد مجھ برے پر زاہد تانا زنی اچھی نہیں مجھ برے پر زاہد زنی اچھی نہیں لیکن دل فرقت پورے نبی اچھی نہیں ان کے در کی پیک چھوڑے سروری کے واسطے ان کے در کی پیک چھوڑے
سروری کے واسطے ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، لیکن ہے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں۔ ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن، ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن، ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں، لیکن ہے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں۔ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں ایک دو جملوں کے اندر ہی۔ انہوں نے مدینے کی بات کی تو میں یہ کوٹ میٹھے والی سرکاری خواجہ غلام فرید فرمایا اے تن میرا جے کنگی ہو گئی، پیر جی اے تن میرا جے کنگی ہو گئی تے میں ظلم محیبی بابا، اے تن میرا جے کنگی ہو گئی تے میں ظلم محیبی بابا، اے پوش میرا جے بن جائے جتی شالا ماہی دے پیری آوا، جے سہنا میرے دکھ بھی راضی تے میں سکھ نو چلے پاوا، جے سہنا میرے دکھ بھی راضی تے میں سکھ نو چلے پاوا، غلام فریدا جے مل پوے ماہی تے میں روک لو حال سناوا، بابا شاہ بولیا اور میں باج دل بچ جے عشق نہ ہوگے تو رب نہیں ہوندہ راضی، دل بچ عشق نہ ہوگے تو رب نہیں ہوندہ راضی، نہ بن ملا نہ بن غازی نہ بن حاجی نہ بن قاضی، وہ بلے شاہ اٹھ یار منا لے لا کے سردی بازی، عقد عشق تو میں ایک برابر اور ادارو عشق دا سیک بدیرا، آگ بلے تے آگ بلے آگ بلے سارے طاقت کانڈے پر یارو عشق سارے فن میرا، آگ بلے تے پجاوے پانی پر یارو درو دسو عشق دا دارو کیڑا، او بلے شاہ اوٹھے کچھ نہیں سجدہ جتے عشق نے لایا ڈیرا، او بلے شاہ اوٹھے کچھ نہیں سجدہ جتے عشق نے لایا ڈیرا۔ میرا تخیر دعوت کے خطاب دے رہا ہوں، خطیب اہل سنت، شان اہل سنت، ایمان اہل سنت، حضرت علامہ مولانا قاری محمد شہزاد فریدی صاحب، آپ کے نعروں کی گودی میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، والسلام علی رسولہ ارسلہ إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا،
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الصلاة والسلام ٹائم میرا 2 بجے دا سی یا 1:30 بجے دا سی شیخو پرے تو میں چلے جدوں مقرر نو پورا ٹائم نہ ملے انہیں تقریر کی کرنی ہوتی ہے نعت خواہ واسطے 10 منٹ بڑے ہوں گے لیکن مقرر نو کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ چاہیے نعت خواہ نو چاہیے تھوڑا جا نا کلوز کام کر میں اور شارٹ کٹ بیان کرنا ہے توجہ ہے جدی توجہ بولے ذرا سبحان اللہ پیر سید شبیر شاہ زبادی رحمت اللہ دا میں خادم آل نبی اولاد علی دا یہ سارا نظام اور انہاں دے توسل نال ساریاں رحمتاں تے برکتاں نے کہہ چھڑ سبحان اللہ کہ جس موقع اندر آل نبی اولاد علی موجود ہونوں مقبول ہی مقبول ہے میں تھوڑا جہا حقیقت شناس بننا ریاکاری میں پسند کوئی نہیں بابا فرید دی نگری دا غلام کھچ کے بول ذرا سبحان اللہ ایک شعر مل کے پڑھ لو بعد حفظ آباد دی سیر کراؤں دے مدینہ شریف دی سیر کروا دینا ہاں جی کہ سنن دا طریقہ ہوندا ہے جے کوئی گل سناویں تے کوئی گانا دو تو آندا سو گیا میرا بھی یہی علاقہ ہے ہاں جی بگانا نہیں علاقہ ہے گا اے میرا دے ملو کی تیرے نام وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تیرے نام تیرے نام تیرے نام تیرے نام تیرے نام وما ینطقون الہوا ان ہوا الا وحی یوحا تیرے نام تیرے نام نہیں مشین چل جائے گی اللہ دے فضل نہ آیتاں دی تیرے نام سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال اللہ دا نبی مکے چلے قرآن مکی بنے پھر مرنا پوے گا مدینے چلے قرآن مدنی بنے اس واسطے گرامی قدر نبی بیٹھے تے قرآن بنے نبی چلے تے قرآن بنے نبی مسکرائے تے قرآن بنے نبی بات کرے قرآن بنے نبی غارے حرا جائے تے قرآن نازل ہوں گئے پھر مرنا پوے گا تینوں رب نے بنایا بے مثال بے مثال سونیا میرا لے اودا بیٹھنا معجزہ اودا ویکھنا معجزہ اودا مسکراؤنا معجزہ نبی دا بات کرنا معجزہ نبی دا چلنا قرآن نبی دا بیٹھنا قرآن قرآن پوچھ کے نبی دیاں اداواں دا نام قرآن رحمت دی تو اکھ جد کھو میں ہن شروع کتوں کراں تے ختم کتے کراں مینوں پتہ نہیں لگدا ٹائم اینا تھوڑا پھر انشاءاللہ تھوک دے سامنے تانوں بیان سناواں ہن میں حاضری پر جانا ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی علی بے اللہ جا کتیاں میری پلنا وچھاواں میں تو پھلیاں نے جانیا حجریاں چ قرآن پڑھنا بڑا سوکھا ہے گھراں چ قرآن پڑھنا سوکھا ہے حسین ابن علی وہ ہیں جنہوں نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن پڑھا پلنا وچھاواں میں تو پھلیاں نے جانیا پرانا وچھاواں میں تو پھلیاں نے جانیا شان جگ جگ سے تیری
तेरी याद पढ़ो तेरी याद पढ़ो तेरी याद सोने तेन रब ने बनाया बेमिसाल सोने कोई दुनियादार चौधरी होवे वो भी मुलाजम एडा बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं रख सकता लेकिन ग्रामीण कदर तो जो फरमाना 1400-1600 साल गुजर गए ने अल्लाह दे महबूब नो विसाल की उन्हां दे ते नौकरां दी कोई मिसाल नहीं तो कोई मिसाल नहीं उन्हां दे ते गुलामां दी कोई मिसाल ते मिसाल नहीं उन्हां दा गुलाम कौन है पता है मैं दसना उन्हां दा गुलाम कौन है मुकामे मुस्तफा पेश करना ते मुसलमान भाईया उन्हां दा गुलाम कौन है हाफिज़े कुरान खच के बोल जरा हाफिज़े अंजील हाफिज़े ज़बूर हाफिज़े तौरात जिब्रील अमीन हाफिज़े तौरात ने हाफिज़े ज़बूर ने हाफिज़े कुरान ने उन्हां दे गुलामां दी कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता तारीख मिसाल पेश करन दा कासर है मिराज दी रात हो गल छड़ दी सुनदा अगे तुहानू वल आवे या ना आवे मैं बयान करके चल जाना मिराज दी रात होवे सरकार दा वुजू दा मुस्तामल पानी रब्बुल आलमीन फरमावे जिब्रील अमीन मेरे नबी दा पानी जमीन ते नहीं जा रब करीम हुक्म होए रब्बुल आलमीन ने फरमाया पानी उठा ले जिब्रील अमीन ने पानी उठा लिया मुकामे मुस्तफा पेश करने लगा तो जो फरमाइयो जिब्रील ने पानी उठा लिया मुसलमान भाइया रब्बुल आलमीन ए पानी क्यों देना हुक्म होए या रब करीम रब्बुल आलमीन फरमावे मिकाईल नु दे दो मिकाईल ने पानी हथा ते ले लिया ग्रामीण कदर तेरा ते मेरा पानी नालियां च जावे नबी दा पानी हाफिज़े कुरान उठावे हाफिज़े अंजील उठावे हाफिज़े ज़बूर उठावे हाफिज़े तौरात उठावे ओ साहबे को मबूर दा खतीब उठावे कुर्बान जावा मज़ाक दे काबिल वालिया तेरे मुकाम तो आया तो रब्बुल आलमीन फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमू मिकाईल कहंदा या रब्बुल आलमीन ने पानी किनों हुण देवो रब्बुल आलमीन फरमाया इसराफील नु दे दियो इसराफील ने हत्था ते ले लिया जब पानी ले लिया सुन्नी गयूर मुसलमान भाइया तो जो कर ईमान ताजा हो जाएगा जब इंज करके पानी इसराफील ने लिया या रब्बे काबा हुण पानी किनों देना है रब्बुल आलमीन ने फरमाया इजराइल नु दे दियो इजराइल ने हत्था ते ले लिया जिन्हों मलकल मौत कहंदे ने जब पानी पकड़िया बसीरत दियां किताबां गवाह ने ज़ियाउल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह सियालकोटी अपनी तसनीफ दे अंदर नकल फरमाने ने पे मेरे मुहद्दिस गालवी रहमतुल्लाह अलैह ताला सैयद शबीर हुसैन शाह ज़बादी रहमतुल्लाह अलैह ताला ला तदाद उलमा अहले सुन्नत इस चीज नु नकल कर देने माहे तैबा दे अंदर नकल कीता है ज़ियाउल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने हुन इस्राइल पानी लेके खड़ा है या रब्बुल आलमीन हुक्म होवे ए पानी किन्नों देवा अल्लाह फरमाया ए पानी जिब्रील है इसराफील ए पानी ए जन्नत दे दरोगे नु दे दे जन्नत दे दरोगे ने पानी हत्थों दे उत्ते ले लिया या रब्बुल आलमीन पानी दा हुक्म होवे ए पानी किधर नु जाना चाहिए है रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए जिधर आए जन्नत ए पानी जेड़ा है ए खाजने जन्नत ए पानी हूरां नु दे दियो जन्नत दियां हूरां नु दे दियो या रब्बुल आलमीन की पैगाम दिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया उन्होंने कह दियो ए मेरे मिलने वाले नबी दा मुस्तामल पानी है इन्हों अपने चेहरे तो मल के और जग तू है ऐने नूर दे सब गराना नूर का तू है एक दफा पढ़ो जरा भला तुहानू को फड़ के ले चला तू है ऐने तू है ऐने तू
بندے نو ہاں جی جدو آپ پھڑیے تو پتا پھر لگتا ہے تو جدو تکڑی کسی نے بڑی آئی گھٹ نہ کرو ایندی کر ہے جدو آپ پھڑیے ادو پتا ہے نا ہو جاتا ہے اگر بار بار چھاپے پر سٹھیے تے ذرا توجہ میں ہن ذرا تخیل جانا چاہنا حقیقت شناس بندہ تو مینوں ریاکاری پسند کوئی نہیں میں تانوں نہیں راضی کرنا میں اپنے رب نو راضی کرنا سرکار دی بارگاہ چ حاضری دے رہا ہے تو ہے اے مینوں سب گرانا نور کا تیری نسل پاک ملاد سے کوئی مارا موٹا کوئی سودا سلف دین دا بھی بڑا مقام ہے کروڑ والے دا تے پھر سبحان اللہ ایک گاؤں چ ملاد ہوندے سن اپنے اپنے طریقے نے ہر گاؤں دے وچ تو محفل دے کوئی نہ کوئی اعلان کر دینا سی کہ کل جو جی میرے گھر محفل ملاد ہے اتھے ایک بندہ سوچی پہ گیا ہے محبت والا سے جے ایمان نماز پڑھن دا نا ایمان ہوندا نا ایمان پجو تے پھر بڑے نمازی ایمان والے ہوئے دوجے تے ایویں رہ جاندے ایمان ایمان والا کنوں کہا گیا کڑی مائد پڑھی ہے نا وہ تو مخلاصہ پیش کرنے لگا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا محدث عبدالوی رحمۃ اللہ علیہ پیر کرم شاہ صاحب میرا شریف دے شہنشاہ تفسیر جلالین دے اندر تفسیر کبیر دے اندر سراج منیر اٹھا لے تفسیر کبیر اٹھا لے تفسیر ساوی اٹھا لے تفسیر روح البیان اٹھا لے تفسیر ابن جریر اٹھا لے کسی بھی غیر مقلدی اٹھا لے مقلدی اٹھا لے مننا پڑے گا یہ سخاوت کرندہ نا ایمان والا ہوگا تے بڑے بڑے سخی ایمان والے ہوں گے نا سخاوت کرنے والے ایمان والے نہ ہوں گے جے مسجد چو نکلن والے دا نا ایمان والا جیب کٹنا ذرا زان سو دیں ایمان والے ہونا ہوں تے اتھوں دے جناب جتیاں چکر والے پیشاب بھی کئی کم جاتے ہیں اوتے کاروں نے اوتے بابا پانی کھلا ہے او خدا دے بندے او تے سجدہ گاہ ہے کانا خدا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ موتا امام مالک دے مصنف آپ فرماندے نے 10 سال یا 20 سال مدینہ شریف سے رہے ہیں کدی چھوٹا پیشاب یا بڑا پیشاب مدینے دی جوج نہیں کیتا ایمان والے ایمان والا کیا جاتا ہے میں کچھ پلے پاجما جاتا جاتا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا ایمان نہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کلہم تمام اشیاء سے بڑھ کر تمام چیزوں سے بڑھ کر بیوی بچوں سے بڑھ کر عزیزوں اقارب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب سے محبت کرنے کا نام ایمان ادھر آنکھیں میں سنگل کے فیصلے کو ماننا ادھر آنکھیں کرنا ہے میں نے اس سالے سوا کا موضوع ملے سی تو جو کرنا ذرا بڑا قیمتی دقیق قسم دے چند نکات پیش کر کے اجازت فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا رب العالمین نے فرمایا سونے مدینے دے تاجدارا مزار دے کاجل والیا اونی دیر تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جنی دیر تک تیرے ہر فیصلے نو مننے ادھر تو جو میرے جنی دیر تیرے ہر فیصلے نو مننے نا
ایک نو مان لے دوجے نو کبھی میں نہیں مانتا، وہ بھی کوئی مزہ نہیں، وہ بھی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ شاہ صاحب کی موجودگی اندر بڑے اختصار دے نال میرج کرنا پیا مسلمان بھائیا، رب العالمین نے آپ خود مقامی مصطفیٰ پیش کردا ہے پیا اور دسدا ہے پیا جتوں تک میں خدا دی خدائی ہے اتوں تک میرے مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے۔ بریلی دے تاجدار نے تفسیر پیش کر رہی تھی، آپ سرکار فرمانے ہیں اے ملک سخن کی شائی، ملک سخن کی شاخی تم کو رضا مسلم جس سے اس کے بٹھاؤ دیے ان کے مہک میں دل کے گلچے کھلا دیے ہیں جب سب غم بلا اے مزار خاجل والے نا مقام سننے والے مسلمان مقامی مصطفیٰ سننے والے میلاد مصطفیٰ میلاد کنوں کیا جانا ہے؟ اگر تینوں کوئی سوال کرے میلاد کنوں کیا جانا ہے تو کہ میلاد تے مصطفیٰ سننا بیان کرنا میلاد ہے، معجزات مصطفیٰ سننا بیان کرنے دا نام میلاد ہے، مقامی مصطفیٰ سننے دا نام میلاد ہے۔ رب نے تو ایک میلاد دی محفل دی بات کرنا ہے، رب العالمین نے الحمد تو لے کے بناس تک سارا قرآن نبی دا میلاد بیان فرمایا۔ بڑیاں بڑیاں سونیاں خوشبو آنے والے کسی بھی چیز سے مماثلت نہیں، نہ کردار دے اندر مماثلت، نہ رفتار دے اندر مماثلت، شان مصطفیٰ پیش کرنا پیا، میلاد مصطفیٰ پیش کرنا پیا۔ حضرت عبدالمطلب نو اہلیہ کی کہنیاں نے، حضرت عبدالمطلب حضور سردار صاحب منی مکہ دے اندر سرداری میرے نبی دے دادا جان حضرت عبدالمطلب دی سرداری سی سب تو مکہ دے اندر اور میں نے کو گالے سب تو وڈی سرداری حضرت عبدالمطلب دی سی مکے دے اندر آپ دسترخوان تے تشریف لے آئے، اہلیہ کہندیاں نے حضور میں توڑے نال ایک بات کرنی ہے، آپ خود فرما دے اہلیہ لو میں توڑے نال ایک گل کرنی چاہنا، حضور اپنی نو آنکھو اتنی تیز خوشبو نہ لایا کرے۔ سبحان اللہ، تم لڑ کے تو نہیں کروایا، سبحان اللہ۔ آپ فرمانا نے پہ انہی خوشبو تیز نہ استعمال کرے آپ فرمانیاں نے میں گل کر لینی، آپ جناب سرکار دی امی جان سیدہ آمنہ دی خدمت دے اندر آپ فرمانیاں نے سیدہ انہی تیز خوشبو نہ لایا کر، آپ فرمانیاں نے اماں جان میں انہی تیز کتھوں خوشبو لے آنی ہاں، میں تے کدے دروازے باہر قدم نہیں رکھیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اماں جان دی بات کرنا پیا تو جو کر۔ آپ فرمانیاں نے اماں جان ایک سے اتار دی دکان دی خوشبو نہیں، ایک سے منیاری والے دی خوشبو نہیں، ایک سے دکان دی خوشبو نہیں، ایک سے انسان نے بنائی ہوئی خوشبو نہیں، ایک خوشبو والے دی خوشبو، ایک خوشبو والے دی خوشبو ہے، اکھان دے چانسو آگے، ایک خوشبو والے دی خوشبو ہے، ایک مدینے والے دی خوشبو ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نسانی رحمت اللہ علیہ تعالی حاضری دینے پہ ویکھ دینے پہ کہ حرم شریف دے حاضری دین تو بعد مدینہ شریف حاضری دینے پہ ویکھ دینے کہ چیر کے بزرگ بیٹھے ہوئے نے اور جسم نے جو خوشبوان دے ہلے جسم چ خوشبوان دے گل سمجھ آ رہی ہے جی؟ آپ قریب ہوئے، لوگ دوڑ کے دست بوسی کر رہے تھے،
پوچھا ہے آل نبی نے یا اولاد علی نے؟ آخیا نہیں. یہ حضرت بلال دے چوں نے آخیا نہیں. یہ خواجہ صاحب نہ تعلق والے آخیا نہیں. کون نے پھر دسو ذرا تعارف کرواؤ. آپ فرمانے نے حضور تسی خود ہی تے جان مسلیاں تے منبر شریف تے بیٹھ کے حدیث مسلم دی پیش کر دے ہو پائے. مسلم دی پیش کر دے ہو. صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم دے چوں مدارج دے اندر شیخ عبداللہ محدثی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے اے نقل فرمائی. بڑے بڑے کام دی شخصیات نے نقل کی تھی ہے. حضور پھر آپ نے فرمایا وہی حدیث ذرا دوبارہ بیان کرو جس حدیث دے اندر تیرے تے میرے نبی دی خدمت دے اندر ایک صحابی حاضر ہویا. آخر لگا سونیا مدینے دی تاجدارا میری بیٹی دی شادی ہے, خوشبو دا انتظام نہیں ہو سکیا, سونیا خوشبو خریدنی چاہنا. مدینے دے تاجدار نے فرمایا وہ ایک شیشی لے آیا. جدو شیشی لے آئے گا میں محمد اپنا پسینہ دا. اے تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. شیشی لایا. مدینے دے تاجدار نے اپنے بازو مبارک جو پسینہ اتار کے اور شیشی دے اندر بند کیتا. مسلمان بھائیا جو شیشی جو بند کیتا انہیں کیا جا کے سرکار فرمایا اپنی بیٹی نو اس دلہن بچی نو خوشبو لا دے وی. تو جو ادھر میرے تو جو اس دلہن بچی نو خوشبو لا دے وی. اور جا میرے صحابی او جے اگر دلہن بچی نو خوشبو لگن دی دیر ہوئے گی جدا شیشی لے کے گیا. جدا شیشی لے کے گیا جا کے اپنی بیٹی نو کہنے پترا لے ابھی موجزائی. سارے نبیوں نے اپنے اپنے زمانے دے اندر موجزات دکھائے. کسے نے 4 موجزے, کسے نے 10 موجزے. میرے محبوب دی واری ہوندی ہے. اے تے محبوب نبیوں دا سردار نبی ہے, مدینے دا تاجدار نبی ہے, سب تو بلند عظمت پانے والا نبی ہے. جتھے سارے نبیوں دی شان دی انتہا دی ہے اتھا مدینے دے چاند دی شان دی ابتدا ہوندی ہے. ظلم مبارک دی چوٹی تک پاؤں ناخن مبارک تو لاکے, پاؤں دے ناخن مبارک تو لاکے, ظلم مبارک دی چوٹی تک سراپا نور. جدو جا کے لاؤن دی دیر ہوئی اور بچی دا سارے جسم چو خوشبوواں دے ہلے اٹھے. کاری خوشبو والا مشہور ہو گیا. کہنے لگے پیر جماعت علی شاہ صاحب لسانی رحمت اللہ علیہ نو حضور میں اس لڑکی دی نسل دے وچوں بندہ ہاں جس بچی نو دلہن بنن تو بعد میرے نبی دے پسینے دا او جڑا قطرہ لگایا گیا سی اور اس دی نسل چوں آج تک 1600 سال گزرن تو بعد بھی خوشبو ختم نہیں ہوئی. مقام مصطفیٰ دی بات کر رہے ہیں, شان مصطفیٰ دی بات کر رہے ہیں. پر جدی سناخانی دے اندر, جدی شان دے اندر ایک پارے نہیں 3 پارے میرے رب نے ملاؤ بیان فرمائے. اس نبی دی شان دی بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر. شانہ میں دساں کی اس عربی نغینے اکھنال جا کے کھا گلیاں مدینے نیا اکھنال جا کے کھانا چاہنے بگا پاک پتن والا تے میرا پیر پہ شہباز کمار فریدی ہونا تا پھل چلا گیا نا. لیکن میری سرکار فرماتا ہے نعت خاں بھی سانو پرانے جڑے نا ہن نویں مزہ نہیں دیندے جڑے پرانے دیندے سن. الحاج محمد علی زہری صاحب میں انہاں دی خدمت دا میں انہاں دا خادم جویں دے سنا خان صاحب نے بگا اعظم چشتی صاحب حضور ایویں دے سنا خان نہیں ہن تے فیشن فیشنیبل سنا خان ترے پھر دے سواد نہیں کو سر سواد نہیں تے آپ کی سرکار نے حضور صاحب دی طرح سنا جانا جناب کے اندر اے کوئی خط پڑھا نہیں سونے دے جمال دا سونے کوئی خط پڑھا نہیں سونے دے جمال دا دنیا تے آیا
سونے جگ تے ہور ہزاراں پر سب تیرے تو ٹھلے آخری شعر پڑھنا بس بات بیان ختم سونے جگ تے ہور ہزار سب تیرے تو تھلے تیری سارے سونے